بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، تحسینیات کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. تحسینیات کی تعریف فرمائی اور تحسینیات کی حقیقت کیا ہے علماء کے نزدیک، اس کی مثالیں ذکر کی. انہی مثالوں کے اندر عبادات کے مسائل کو ذکر کیا. عبادات میں تحسینیات، فی مجال العادات، عادات میں ذکر کیا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر فی مجال المعاملات، معاملات کے سلسلے میں بھی کل آپ کو عرض کر چکا ہوں. صیانت المرأة عن مباشرت عقد نکاحها بنفسها عند المالکیہ، مالکیہ کے نزدیک یہ ہے. اچھا، آگے اس کے بعد معاملات کے مسائل میں ایک اور مثال دی تھی، وہ بھی آپ سن چکے ہیں. بیع الانسان علی بیع اخی و خطبته علی خطبۃ اخی. آپس میں معاملات کے اندر لوگوں کے درمیان ناچاکیاں پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایک کے پیغام پر دوسرا پیغام بھیجے یا ایک کی بے کے اوپر دوسرا بے کرے تو آپس میں رنجش ہوتی ہے. اسی سلسلے میں ایک اور مثال دی جا رہی ہے. ومن ذلك ايضا تحریم الاسلام قتل النساء والصبيان والرهبان ومنع قتل الاشجار في الجهاد والنهي عن الغدر والتمثيل بالقتلى والامر بالوفاء بالعهود والمواثيق والاحسان الى الاسرى. اسلام نے جہاد کے اندر دشمنوں کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، راہبوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. نجران کے نصارہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانوں میں بھی ان حضرات نے جو اصول اور آداب مسلمانوں کو جہاد کے ذکر فرمائے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں، ذمیوں کے جو حقوق ہیں ان کو ذکر فرمایا. اس میں یہ فرمایا کہ ان کے عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کے راہب کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ آدمی جو اپنے آپ کو لڑائی وغیرہ سے الگ رکھے ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے جہاد میں درختوں وغیرہ کو کاٹنے سے منع فرمایا، کھیتی اور پھل وغیرہ کو کاٹنے سے منع فرمایا. یہ اسلام کی تحسینیات میں سے ہے کہ جن کے ساتھ جو حربی بن کر آئے ہیں انہی سے ہوگا. البتہ اگر کسی موقع کے اوپر اس طرح کی اقتصادی پوزیشن کو اور ان کی کھیتی باڑی کا بھی ایک طرف تو قرآن نے اچھا نہیں سمجھا اس کو. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور أَلَدُّ الْخِصَامُ اس کو فرمایا. لیکن یہود کا مسئلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا. یہود نے خود کہا کہ آپ تو اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کرتے ہیں، درختوں وغیرہ کو. فما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، صاف فرما دیا کہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ورنہ عام احوال کے اندر اس طریقے سے ان کی چیزوں کو برباد کرنے سے منع فرمایا. یہ اسلام کی تحسینیات میں سے ہے. اور وہ بھی تحسینیات میں سے ہے کہ جب مجبوری کے درجے میں اس طرح کی کوئی چیز کرنی پڑے سامنے والے کے اعتبار سے، تو اس میں بھی تحسین ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اجازت ہی نہ ہو اور دشمن کسی بھی چیز کو اس طریقے سے تباہ و برباد کرتا رہے اور مسلمان ہاتھ جڑے دیکھتے رہ جائے. تو ایسے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا. مکہ مکرمہ والوں نے خود شرط رکھی تھی کہ جو مسلمان ہو کر آئے گا اس کو واپس کرنا ہوگا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا. ابو بصیر، ابو جندل، ان حضرات کی جماعت مدینہ منورہ سے نکالی گئے اور مکہ واپس کیے گئے. تو انہوں نے پھر اس کے بعد ابو بصیر نے تو کیا جو آپ جانتے ہیں، ذوالحلیفہ جا کر مکہ سے جو لوگ ان کو لینے آئے تھے ان کو کہا کہ تمہاری تلوار بہت اچھی ہے، اور اسی تلوار سے اس پر وار کیا. دوسرا بھاگتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا، اس لیے کہ مکہ تو بہت دور تھا، تو حضور کے پاس پہنچا. مسعر حرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بھی فرمایا، اس لیے کہ ابھی دشمن کے ساتھ اس صلح پر برقرار رہنا ہے. اس صلح کو ابھی ہمیں نہیں توڑنا تھی. اس کی جو حکمتیں تھی اللہ پاک کے نزدیک وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد کہا کہ کاش کہ اس کو کوئی سمجھائے. چنانچہ ابو بصیر وہاں سے نکل گئے. اب مکہ تو جا نہیں سکتے تھے. مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دشمن یہاں لڑنے کے لیے آئیں گے اور ابھی ہمیں ان سے لڑنا نہیں ہے، ابھی حکمت نہیں ہے اللہ پاک کی.
یہ چلے گئے دریا کنارے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنا ایک جمکتہ بنا لیا، اور اب جو بھی مکہ مکرمہ سے اسلام قبول کرتا تو وہ سیدھا مدینہ نہیں جاتا تھا، وہیں پہنچ جاتا تھا۔ مکہ والوں کا تجارتی قافلہ وہاں جاتا تھا، ان کے لیے درد سر بن گئے، تو مکہ والوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم نے جو شرط رکھی تھی وہ ہم پر ہی باری ہو رہی ہے، اس لیے وہ مدینہ آنا چاہے تو آ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس طریقے، خیر مجھے بتلانا ہے کہ ان ایام میں ان لوگوں نے یہ جو عمل کیا، اس عمل نے اقتصادی ناکہ بندی ایسی کر دی مشرکین کی کہ وہ پریشان ہو گئے اور اپنی رکھی ہوئی شرط کو ہی توڑنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ اقتصادیات پر کبھی کبھار اس طریقے سے کبھی انہوں نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی جو دارالخلافہ ہے اس سے باہر تھے، مکہ مکرمہ والوں کی بھی ان پر نہیں چلتی تھی، تو وہاں رہتے ہوئے انہوں نے اس طرح کا عمل کیا۔ تو جہاد میں درخت وغیرہ ان قسم کی چیزوں کو کاٹنے سے روکا گیا، اچھا دھوکہ اور مقتولین کے مسلح کرنے سے بھی باز رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا تو غدر سے نہ کیا جائے۔ وفاء لا غدر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور مدت پوری ہو رہی تھی رومیوں سے اور ابھی بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور آپ لشکر وہاں لے کر گئے، انہوں نے صاف فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ یہ اسلام کے محاسن کو بتلاتے ہیں۔ مقتولین کے مسلح کرنے سے بھی باز رکھا، دشمن نے چاہے ہمارے آدمیوں کے ہاتھ پیر کاٹے، ناخن یہ ناک کان کاٹے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ ابو سفیان لشکر کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے حکم نہیں دیا ہے لیکن تم دیکھو گے مسلح کو۔ پھر ایک جملہ کہا کہ میں اس سے خوش بھی ہوں، میں نے حکم نہیں دیا تھا لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا عمل ہوا تو اس پر میں خوش ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن پھر بھی مسلمانوں کو منع کیا دشمن کے ساتھ اس طرح کے معاملہ کرنے سے۔ اسی طرح وعدے کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا اسلام نے وفاء لا غدر، دشمنوں کے ساتھ جو معاہدے تھے مسلمانوں نے اس کو پورا کیا۔ حمص شہر فتح کیا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا، اور اتفاق سے مسلمانوں کو فوری ضرورت پیش آئی اس کو چھوڑنے کی، تو ان لوگوں سے جو ذمہ اور جزیہ لیا تھا مسلمانوں نے اس کو واپس کیا اور یہ کہا کہ ہم تمہاری حفاظت کرنے کے لیے لے رہے تھے لیکن ہم ابھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اخلاق دیکھے تو انہوں نے کہا کہ تم جب بھی آؤ گے ہم تمہیں اپنا آقا بنانے کے لیے، اپنے اوپر حکومت کروانے کے لیے تیار ہے، ہمارے رومی بھائیوں سے زیادہ آپ ہمارے لیے اچھے ہیں۔ اچھا آگے اس کے بعد ومن ذالک ایضاً، اچھا وفی مجال العقوبات، سزاؤں کے سلسلے میں فرماتے ہیں فرض المماثلۃ بین الجانی والمجنی علیہ والاحسان فی القتل وجعل حق الدم لاولیاء القتیل۔ یہ اور بھی چیزیں بتلائی، سزاؤں کے اندر بھی اسلام نے ظالم اور مظلوم کے درمیان مماثلت کو ضروری قرار دیا، یہ بہت ضروری تھا، ورنہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی کسی پر کچھ ظلم کرتا تھا، دوسرا قبیلہ آتا تھا تو اس پر زیادتی کرتا تھا۔ تو ظالم اور مظلوم کے درمیان جتنا ظالم نے تمہیں ستایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں برابر سرابر عقوبت لینا، ان کو سزا دینا دشوار ہو تو ایسے موقع پر پھر وہ سزا نہیں دی جاتی، اس کے بدلے میں دیت لی جاتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ان آیات کی بنیاد ہی کے اوپر تھا کہ شریعت مطہرہ نے برابری سرابری فرمائی ہے اور کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں برابری سرابری ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس بنیاد کے اوپر یہ بھی فرمایا گیا۔ خیر اسی طریقے سے قتل کے لیے مناسب طریقے استعمال کرنا، قتل تو بہت دور رہا، آپ سن چکے ہیں جانوروں کو عبادت کی شکل کے اندر ذبح کیا جا رہا ہے، وہاں احسان کی صفت ذکر کی گئی، وَأَحْسِنُوا فِي الْقِتْلَةِ، جانوروں کو کس طرح ذبح کیا جائے، کس طرح باندھا جائے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آپ سن چکے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندوں کو یا اور کسی شکار کو نشان بنانا اور اس کے اوپر نشان لگا کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، زندہ جانور کو تکلیف دینا، صحابہ کرام نے اس کو ناپسند کیا، اور اگر کسی نے بعد میں کیا تو ان کے ساتھ بولنا بند کر دیا صحابہ کرام نے کہ ایک مرتبہ تمہیں ہم نے کنکری مارنے سے منع کیا اس طرح کی، اور پھر بھی تم کر رہے ہو۔ جانوروں کو نشانہ بنانا، پرندوں کو نشانہ بنانا، جس پرندے کا گوشت کھانا نہیں ہے محض اس کو تفریح کے طور پر تم شکار بناتے ہو، پھر اس کے گوشت کو پھینک دیتے ہو،
یہ اس طرح کی یا جن میں سے گوشت ہی نہیں نکلتا، بہت چھوٹے پرندے ہیں، تو ان کے ساتھ جب منع کیا تو انسان بشر ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ احسن تقویم ہے، احسن تقویم اللہ پاک نے فرمایا، تو انسانوں کے ساتھ بھی چاہے دشمن بن کر آئے، ان کے ساتھ بھی لڑائی کے طریقوں میں مناسب طریقے ہی بتلائے۔ یہ سب اسلام کے محاسن میں سے ہے۔ ایک صاحب آئے تھے، ہمارے LIB میں تھے، راجستھان کے تھے اور سنت کبیر پنتھ کے تھے، بہت سمجھدار اور بہت اچھے آدمی تھے، اخلاق بھی ان کے بہت اچھے تھے۔ ایک مرتبہ یہاں آئے کچھ اسلام کے متعلق باتیں پوچھنے کے لیے، تو بیٹھے، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، میں نے ان کے سامنے جہاد کے مسئلے کو چھیڑا۔ انہوں نے کہا مولانا میں کب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آپ کو برا لگے گا، اس لیے میں نہیں چھیڑ رہا تھا، اور آپ تو خود ہی چھیڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا اشکالات ہوتے ہیں۔ پھر جہاد کا فلسفہ ان کو میں نے سمجھایا اور اس کے اندر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ذکر کیا کہ دشمن کے اوپر چڑھ بیٹھے ہیں اور اس موقع پر قتل کرنے کی بالکل تیاری ہے، دشمن نے آپ کے منہ پر تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب میں تجھے قتل کروں گا کہ نفس تو نفس میں شائبہ ہوگا کہ تو نے میرے اوپر تھوکا، اس بنیاد کے اوپر میں نے ایسا کیا۔ یہ اس طرح کی چیز ذرہ برابر نیتوں میں فطور آ جاتا ہے تو منع کیا گیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے جب نام لیا کہ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، داماد تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھا ہوا کہ ان کا نام لیا، آپ مجھے پیغمبر صاحب کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے اوپر ہی جہاد کی سب سے بڑی یہ ہے، پوری زندگی انہوں نے جہاد کیا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے تاریخ پڑھی ہے کہ کیوں کرنا پڑا ان کو اور کس مقصد کے لیے کیا ہے۔ پھر میں نے ان کو جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم کے متعلق کہا کہ کوئی مقصد نہیں تھا، محض سامراجیہواد تھا، اپنی زمینیں دوسروں کی زمین سے بڑھانی تھی۔ اس نسبت سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا گیا، کیسے کیسے انسانوں کو مارا گیا۔ یہ یورپی طاقتوں نے، انگلینڈ نے اور فرانس نے اس زمانے میں یہ کیا۔ ابھی امریکہ اس وقت نہیں آیا تھا، بندر بات انہوں نے کی۔ امریکہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرا۔ تو امریکہ اور روس، سوویت یونین دونوں، خیر یہ تو وہاں تو ایک دوسرا فلسفہ چلا تھا کمیونزم کا، اس بنیاد پر انہوں نے ظلم کیا۔ یہودیوں نے دنیا کو 2 بلاک میں تقسیم کر دیا تھا، ادھر سے بھی مارو ادھر سے بھی مارو دنیا کی آبادی کو، جسے اس وقت وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے طریقے، اصول، ضابطے وغیرہ میں نے بتلایا۔ میں نے کہا کہ ان کو پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی بہادری کے لیے لڑ رہا ہے، ایک آدمی اپنی خاندانی حمیت کی بنیاد پر لڑ رہا ہے، بہادر کہلانے جانے کی بنیاد پر، نیتوں کی گڑبڑ ہے۔ جب یہ مختلف نیتوں کے متعلق پوچھا گیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کی دنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عقائد ہے اللہ کے سلسلے کے، ان عقائد کی ترویج کے لیے، اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت کو منوانے کے لیے جو اس میں جائے گا وہ مجاہد کہلائے گا۔ اس کے علاوہ جس نے جو نیت کی اس نیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے یہاں تو بہت بھاری شرطیں ہیں۔ میں نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عملی زندگی اسی طریقے سے کی ہے۔ اس کے بعد ان کو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ آپ یہ سمجھیے کہ دنیا میں آپ کو ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ لوگ جن کے جانی دشمن بنے ہو، جن کو قتل کرنے کے لیے ہر قبیلے کا آدمی، وہی موب لیچنگ جو اس وقت ہو رہا ہے، مکہ کے مشرکین نے بھی موب لیچنگ ہی کا طریقہ اپنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پلان بنایا تھا، ہر ایک قبیلے کا الگ الگ۔ میں نے کہا یہ سارے دشمن تھے، لیکن اپنے داماد اور اپنے بھائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں چھوڑا اور اپنے بسترے پر چھوڑا، اور آپ خود تشریف لے گئے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم۔ میں نے کہا کس لیے؟ مشرکین کا امانت کا مال ان کے پاس تھا۔ اس پر شیخ علی طنطاوی اور دوسرے کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس قصے کو ہم لوگ سرسری پڑھ جاتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں دیکھیں کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال ہے کہ آپ کا دشمن ہے اور وہ آپ کے پاس امانت چھوڑے ہوئے اور وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ اس کے مال کو چھوڑیں گے؟ آپ اس کے مال کو لے لیں گے؟ لیکن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتیں پہنچانے کے لیے حضرت علی کو رکھا، اور ان لوگوں نے بھی اس دن سے پہلے تک امانت مانگی نہیں۔ تاریخ میں یہ نہیں پتا چلتا ہے سیرت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہوں کہ اب چونکہ آپ تو ہمارے دشمن ہو گئے ہیں اس لیے آپ ہماری چیز میں خیانت کریں گے۔ ان کو معلوم تھا جربناک الا صدقا ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ کو صادق اور امین ہی پایا ہے، سچا ہی پایا ہے۔ یہی حال ہندوستان کی میں مثال دوں، آپ ہی کے غلام سلطان شہاب الدین محمد غوری جو ہندوستان کے سب سے پہلے فاتح ہیں، ویسے تو محمود غزنوی وغیرہ آ کے گئے، محمد بن قاسم بھی، لیکن حقیقی اعتبار سے ملک کی فتح کی سب سے پہلی جنہوں نے بنیاد رکھی، یہ پہلی مرتبہ آئے تھے اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کو شکست ہوئی، پھر دوسری مرتبہ آئے اور پھر فتح ہوئی۔ اس درمیان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا تاجر تھا وشال، اور غزنی کے اندر اس کا کاروبار چلتا تھا۔ ان کو پتا چلا کہ ان علاقوں میں گوری اور غزنی وغیرہ کے جو علاقے ہیں ان کے وشال کا اتنا بڑا مال ہو، یعنی قافلے اس کے چلتے تھی تجارتی، اور اس کے سمندری جہاز چلتے تھے، اس کا اتنا لمبا چوڑا روپیہ ہمارے یہاں ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو شکست میں جو نقصان ہوا ہے، چونکہ یہ بھی ہندوستان کا ہے، اس کے مال کو لے لیا جائے تو شکست میں جو آپ کو مالی نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری نے کہا کہ نہیں، اس کا مال لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، صاف فرما دیا۔ یہ محاسن اسلام، عقوبات میں بھی اور جنایت وغیرہ اس قسم کے مسائل میں بھی، اسی طریقے سے قتل کے لیے مناسب طریقہ استعمال کرنا، اولیاء مقتول کے حق میں دم ثابت کرنا، اولیاء مقتول کے لیے کتاب اللہ نے دونوں چیزیں ذکر فرمائی، وہ قصاص بدلہ لینا چاہے تو بھی لے سکتے ہیں، اور اگر مقتول کے اولیاء دم لینا چاہے تو بھی، اور اگر اس کے بجائے وہ دیت لینا چاہے تب بھی، یہ شریعت مطہرہ نے سب برابری کی چیزیں رکھی ہے۔ آگے اس کے بعد ایک بات اور گفتگو کرتے ہیں کہ تحسینیات کا معاملہ چونکہ بہت عمومی ہے، اور یہاں جو تحسینیات کی گفتگو ہوتی ہے وہ احکام شرعیہ سے ہوتی ہے، اس لیے ایک تو شریعت کے عمومی تحسینیات، پہلے بھی کر چکا ہوں میں، تحسینیات کے دو پہلو ہے، ایک تو شریعت مطہرہ کی جو محاسن ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور ایک معاملات اور مسائل کے اندر احکامات کی قبیل کے اندر ایک مفتی کو جو فتویٰ دینا ہوتا ہے اس میں تحسینیات سے کس طریقے سے کام لینا ہے، یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ اس لیے ان دونوں مثالوں میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے آگے اس کے بعد امام علامہ کیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اچھی بات ذکر فرمانا چاہتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ کسی فعل کا تحسینی ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واجب اور فرض نہیں بن سکتا ہے۔ وذالک ان الافعال التحسینیہ تعتریها الاحکام الخمسہ، تحسینی افعال جو ہے وہ احکام کی 500 قسموں میں سے ہر ایک میں پائے جائیں گے۔ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، آپ 500 مثالیں سمجھ چکے ہیں، 500 قسمیں، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، حرام ہے اور مکروہ ہے۔ یہ جو 5 اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کی بنیاد پر ہی، ان کی تعریف کی بنیاد پر ان کے فرض ہونا، واجب ہونا سب ثابت ہو رہا ہے۔ مثلا نماز کے لیے وضو تحسینی فعل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اس کا حکم وجوبی، مراد فرض ہے۔ اسی طریقے سے الغدر والتمثیل بالقتلى فی الحروب مضاد للتحسینیات، اسی طریقے سے جنگ میں غداری کرنا اور مسلح کرنا، دشمن کے بدن کے اعضاء کو کاٹنا، یہ مخالف اور حرام ہے شریعت میں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہننا، اس کو بھی آگے ذکر کرتے ہیں، تزیین بالملابس یوم الجمعۃ من التحسینات، وحکم ہوا الندب، لیکن ندب ہی کا حکم مستحب رہے گا۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں توسع، لباس کے اندر بھی توسع تحسینیات میں سے ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کے پاس ہے کھانے پینے کی اچھی چیزیں، تو اچھی چیزیں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ من حرم زینت اللہ، اسی طرح صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، اور آپ نے ان کو پوچھا کہ تمہارے پاس کون سا مال ہے، انہوں نے کہا من کل المال، اللہ کے نبی میرے پاس سب مال ہے، یعنی جانور بھی ہے میرے پاس، کھیتی باڑی بھی، باغ بغیچے بھی ہیں۔ اس زمانے میں جو جو چیزیں تجارت اور کمانے کے ذریعے تھے وہ سب ان کے پاس تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو، یہ، لیکن یہاں بھی وہی بات آئے گی، تکبر کے طور پر نہ ہو، دکھلاوے کے طور پر نہ ہو، یہ اس طرح کی چیزوں سے منع فرمایا۔ لیکن اللہ کی نعمتیں ہیں، نعمتوں کے طور پر اس کا استعمال کرنا مستحب رکھا، جائز رکھا، یہ سب
بتلانا ہے کہ تحسینیات شریعت مطہرہ کے تمام احکام میں داخل ہے، ان کی حیثیتیں الگ الگ ہے. یہاں گفتگو مقاصد شریعت کے اعتبار سے ہے، اس لیے تحسینیات کی بحث اس اعتبار سے سمجھنی ہے. اور اصول فقہ اور قواعد فقہیہ اور مسائل جزیہ کے اندر جب تحسینیات کی بحث آئے یا شریعت کے عمومی نظریات ذکر کیے جائیں تو وہاں شریعت کی خوبیوں کے اعتبار سے اس کو ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے. اچھا، تو وهكذا فإن التحسینیات ليست مقصورة على حکم من الاحکام انما تتناولها الاحکام كلها، یہ سارے احکام کو شامل ہے، ایک ہی کو نہیں ہے، ایک ہی صنف سے نہیں، احکام کی تمام قسموں میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہے. واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور جائز. تحسینی افعال کا جائزہ لیا ہم نے تو یہ ساری مثالیں ہماری سمجھ میں آئی کہ یہ انسانی زندگی پر اپنے اثرات، انسانی افعال جو ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے ضروریات اور حاجیات کے مرتبے میں نہ ہو کر تحسینی اور تکمیلی اعتبار سے آئے، اور حکم شرعی کے محض تکمیلی ہی نہیں ہے، حکم شرعی کے اعتبار سے یہ فرض اور واجب کا بھی درجہ رکھتے ہیں، مقاصد کے اعتبار سے ان کو تکمیلی کہا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی فعل کے اندر اس کا ضروری ہونا، حاجی ہونا، تحسینی ہونا، اس کا پتہ جلدی نہیں چلتا ہے. یہ بہت کم مقدار ہے، اسی عام متن تو پتہ چل ہی جاتا ہے، لیکن کچھ اس طریقے سے بھی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں بقی ان انبہ الی امر فی ختام هذه البحث، اس بحث کے اختتام پر میں آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں ان الحکم علی الفعل بانه ضروری او حاجی او تحسینی قد لا يظهر للمجتہد بیسر وسہولۃ اذ ربما يتضمن الفعل معنى الضروری او الحاجی او التحسینی فی آن واحد. ایک ہی وقت کے اندر کسی چیز کے اندر کچھ افعال کے اندر اس کا ضروری ہونا بھی محسوس ہو رہا ہے، حاجی ہونا بھی محسوس ہو رہا ہے، اور کچھ پہلوؤں سے اس کا تحسینی ہونا بھی معلوم ہوتا ہے. اس وقت مجتہد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی اجتہادی نظر سے اس فعل اور مکلف کے حالات پر خوب غور کرے، بہت زیادہ وضاحت سے کام لے. عصر حاضر میں کچھ چیزیں نکلتی ہے، کچھ چیزیں آتی ہے، کھانے پینے کی ضروریات زندگی کے علاوہ کچھ اور چیزیں. یہ مسائل آج کل آتے ہیں کہ کون سی چیز ضرورت میں سے ہے، کچھ چیزیں تو حقیقت میں ضرورت میں سے ہے اور کچھ چیزیں ضرورت میں سے تو نہیں ہے، لیکن عرف عام اور رواج ہو جانے کی بنیاد پر. جیسے مفتی صاحب کے سامنے یہ مسئلہ پوچھا جائے کہ ایک صاحب کو میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں اور ان کے گھر میں ٹی وی ہے، ان کے گھر میں فریج ہے، ان کے گھر کے اندر کپڑے دھونے کا مشین ہے اور اس طرح کی دوسری جو چیزیں آتی ہے، اے سی ہے، اس طرح کی چیزیں. تو اب یقینی بات ہے کہ کچھ چیزیں ان میں ایسی ہے کہ جو تحسینیات میں سے، اور کچھ چیزیں ایسی ہے کہ کسی موقع پر تو تحسینی ہے. جیسے سال بھر ٹھنڈی کا موسم نہیں ہے تو ہیٹر وغیرہ یہ ضروری نہیں ہوتے ہیں، اور گرمی کے دن ہے، چونکہ اب تو ہندوستان میں تو زیادہ تر دن گرمی کے ہی رہتے ہیں، تو گرمی کے دن ہے تو ان کے اندر اے سی چلانا. پھر اے سی سخت گرمی کے دنوں میں، اور ایک یہ ہے کہ ان دنوں میں جبکہ گرمی اتنی زیادہ نہیں ہے، قابل برداشت ہے. اب کچھ لوگ عادی ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں کے. اچھا، اسی طریقے سے ٹی وی کے سلسلے میں اب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ مولانا یعنی اب یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، گھروں میں اس قسم کی چیزیں ہیں. تو یقینی بات ہے کہ سب چیزوں کا حکم ایک درجے کا نہیں ہے. اچھا، ایک غریب آدمی ہے، اس کی عورت بیمار ہے، وہ کسی بھی طریقے سے بیچاری کپڑے نہیں دھو سکتی ہے. آج کل تو کثرت سے اس طرح کی بیماریاں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، تو اب اس کو پانی کے استعمال سے یا اس طریقے سے وزن اٹھا کر بدن کے اندر دوسرا کوئی نقصان ہو جاتا ہے. ضرورت کے درجے کا تو نہیں، لیکن کم سے کم حاجت کے درجے کا، کہ کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو مشقت اور عسر اس کے لیے آتا ہے. تکلیف کے ساتھ وہ کپڑے تو دھوتی ہے، لیکن ہاتھ سے دھونے کے بعد اس کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، بدن میں کوئی عضو ایسا درد کرتا ہے کہ کئی دن تک وہ پریشان رہتی ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اب غریب آدمی ہے تب بھی اس کے حق کے اندر یہ واشنگ مشین اس کے لیے ایک حاجت کا درجہ پکڑ لیتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ کبھی کبھار ایسی چیزیں آ جاتی ہے سماجیات کے اندر، معاشرات کے اندر، کہ ان چیزوں میں تمیز کرنا مفتی کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو ایک تو نفس اس چیز کی حیثیت پر مفتی غور کرے، اس کے ضروری پہلو کیا ہے، حاجی پہلو کیا ہے، ضرورت، حاجر اور تحسینیات کی تعریف ذہن میں مستحضر رکھے. نئے مسائل جب آپ کے سامنے آئیں گے تو اس قسم کی چیزوں کے اندر آپ کو تمیز کرنا تھوڑا مشکل ہوگا. عصر حاضر میں اس طرح کی نئی نئی چیزیں آ رہی ہے تو ان کے استعمالات کے اعتبار سے ضروری کے درجے میں ہے تو گنجائشیں زیادہ ہوتی ہے، حاجی کے درجے میں اس سے کم گنجائش، اور تحسینی ہے تو پھر وہ کس اعتبار کی ہے.
یہ مشکل ہوتا ہے مفتی اور مجتہد کے لیے. تو ایسے وقت میں مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ضروری حاجی اور تحسینی کی جو تاریخ کتاب میں پڑھی ہے دوبارہ اس کو مستحضر کرے. اس کی مثالیں جو ائمہ مجتہدین نے دی ہے اس کو بھی مستحضر رکھے. ایک تو اس کی مثالیں یہاں ملتی ہے قواعد مقاصدیہ میں، اور ایک اس کی مثالیں فقہیات کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن وہاں اس عنوان سے نہیں ہوتی، لیکن فقہی جزیات آپ پڑھتے ہیں. اور اسی طریقے سے اشباہ و نظائر وغیرہ میں جو استثناءات کیے گئے ہیں قیاس اور استحسان کی بحثوں میں استحسان کی بنیاد پر بھی آپ کو پتہ چلے گا. مصلحت مرسلہ عصر حاضر کی نئی چیزیں ہیں تو مصالح مرسلہ کے درجے کی وہ ہے، عصر حاضر ہی کی یہ پیداوار ہے، پچھلے ادوار میں یہ چیزیں تھی نہیں، اس طرح کی شکلیں نہیں تھی، تو اس کو کس طریقے سے فرق کیا جائے اس کا. تو ایک تو ان کی تعریفوں کا استحضار، مثالوں کا استحضار، فقہی جزیات میں اس سے ملتی جلتی چیزوں کو دیکھا جائے. اور اب اس کے بعد اس کا ضروری ہونے کا پہلو کس درجے کا ہے، اس کا ٹیمپریچر کتنا معلوم ہوتا ہے، حاجی ہونے کا کون کون سی دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے، تحسینی ہونا کس قسم کی دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے. تو تعریفات، امثلہ اور فقہی اصول اور ضابطے. اور اب ان تینوں کی روشنی کے اندر قواعد مقاصدیہ بھی آپ پڑھے ہیں، تو قواعد مقاصدیہ کی روشنی میں آپ اس کے ضروری ہونے کی جو صفات یہاں ائمہ مجتہدین اور خاص کر کے مقاصد شریعت کے علماء نے ذکر کی، ان تینوں کی تعریفات کا بھی کثرت سے استحضار کیا جائے، مثالوں کے ذریعے زیادہ واضح ہوتا ہے. آپ کو سائل نے جو سوال پوچھا ہے، سائل کی طرف بھی نظر، اس لیے کہ وہ مکلف ہے، اور شریعت نے احکامات میں جو تخفیف فرمائی ہے یہ مکلف کے اعتبار سے ہی کی ہے. تو مکلف کی انفرادی کیفیت یا اجتماعی کیفیت ہے، دونوں اعتبارات کو دیکھنا ہوتا ہے. کبھی کبھار ایک سائل سوال کرتا ہے اور اس کی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے اس کو ایک چیز کی تکلیف ہے. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عورتیں اگر اس طرح کی گھر میں ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں اور وہ کام کاج کر سکتی ہے اچھی طریقے سے، کپڑے دھونے کا مشین لانے کی اب یہ ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن سہولت تحسینیات میں سے لا رہے ہیں، وہ اس کو حاجیات میں سے نہیں سمجھ رہے یا ان کے حق میں نہیں ہے حاجیات. لیکن اب یہ تمیز کرنا ہوتا ہے، ہر ایک کا حکم ایک نہیں ہوگا. جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ غریب ہے پھر بھی اس کے حق میں، مالدار ہے، تندرست ہے، اچھے حالات ہے لیکن پیسہ ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں پریشانی اور تکلیف اٹھائے، مشین لے لیں، اس میں بھی کچھ تکلیف، لیکن یہ کہ یہ برداشت ہو سکتی ہے اور وہ برداشت نہیں. یا کسی کام کاج کروانے والے کو بلایا جائے اور اس کو پیسے دے کر گھر میں کام کاج کروایا جا رہا ہے، اس طرح کی جو شکلیں بنتی ہے. تو اب یہ شخص کی یہ چیز اب یہ سوال کرے. اسی طرح بیماری کے سلسلے میں بھی بیماری اتنی نہیں ہے، ضرورت کے درجے کی ہے، تب تو اضطراری چیزیں بھی جائز ہوتی ہے. حاجت کے درجے کی بیماری ہے کہ مشقت کے درجے میں ہے، تو حاجت کس درجے کی ہے اس کے اعتبار سے اس کے لیے گنجائشیں نکلتی ہے. اور اگر ایسی نہیں ہے، صرف تحسین کے طور پر، یعنی بیماری کو ایسی نہیں ہے لیکن دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، اب ان دوائیوں کے اندر کوئی دوائی ایسی ہے کہ جو شرعی اعتبار سے جس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اضطرار کے درجے میں گنجائش ہوتی ہے یا کبھی حاجت کے درجے میں ہوتی ہے، ہلکا پھلکا اس کے اندر الکوہل کا ہے یا اور اس طرح کی کوئی چیز آ گئی جو شریعت کے اعتبار سے حرام یا تبدیل ماہیت نہیں ہوئی. اسی طریقے سے ایسے جانور ہیں جن کے گوشت یا جن کے بدن کے اجزاء کی چیزیں استعمال کرنے کی فقہی اعتبار سے گنجائش نہیں، اور وہ تحسینیات کے باب سے آپ کے حق میں، آپ کو کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اس قسم کی چیزوں کی اجازت نہیں ملے گی. ان کو تحسینیات میں سے اس شخص کے حق میں شمار کیا جائے گا، لیکن افراد کے اعتبار سے فرق پڑے گا. تو کبھی کبھار مکلف کے حالات بھی مفتی جانے، ایک تو عام اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، اور ایک مکلف جب آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے، تھوڑی اپنی عقل سے بھی اور تھوڑی کتاب و سنت کی روشنی میں، تھوڑے تجربے کی روشنی میں اس کی بیماری کا تجزیہ یا اس کی ضرورت کا احساس کس درجے کا ہے، وہ کہہ رہا ہے ضروری اور ضرورت ہے بھی یا نہیں. ایک تو ہمارے محاورے کے اعتبار سے بول دیں ضرورت، تو گجراتی میں بھی ضروری بولا جاتا ہے، اردو میں بھی ضروری، عربی میں بھی بولا جاتا ہے، منطق فلسفے میں بھی ضروریہ وغیرہ آپ سن چکے ہیں. منطق کے اندر جو شکلیں یہ الگ الگ آپس میں جو تقابل ہوتے ہیں وجود کا، امکان کا وغیرہ، وہاں تو وجودیہ، لا ضروریہ، اس طرح کی چیزیں آپ سن چکے ہیں، ضروریہ. تو یہ اصطلاحات کے اعتبار سے، اور ایک ہے فقہا اور ائمہ مقاصد شریعت کی اصطلاح میں ضرورت ہونا، اس لیے سب کا فرق رہے گا. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، اس کو ذکر کرتے ہیں کہ ان مراتب میں سے ہر مرتبہ ان مراتب میں سے ہر ایک میں کچھ ایسے افعال پائے جاتے ہیں جن کا اس مرتبے سے متعلق ہونا بالکل ظاہر ہوتا ہے، تب تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وقد یقع منہ ما لا یظہر کونہ منہ بل یختلف باختلاف الظنون.
کبھی کبھار ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، ایک موقع پر آپ کے سامنے اطمینان ہوتا ہے تو آپ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ایسا ہے، اور دوسرے موقع کے اوپر جب وہ چیز آپ کے سامنے اور کھل کر واضح ہوتی ہے تو آپ حکم بدلتے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اس کے ضروری حاجی اور تحسینی ہونے کے مراتب بدلتے گئے تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ حکم بدلتے رہے. ایک ہی آدمی کے لیے ایک چیز ایک حال میں ایک اور ہوتی ہے. تو کبھی اشیاء کے اوپر وہم ہو جاتا ہے، تحسینیات میں سے سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح موبائل کا مسئلہ آئے گا. ایک تو سادہ فون ہے جو ضرورت کے لیے آپ نے استعمال کیا، اور ایک یعنی وہاں بھی زکوٰۃ کا مسئلہ کہ وہ بڑے بڑے موبائل رکھتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. تو ایک بچہ ہے اسکول وغیرہ پڑھ رہا ہے، غریب بچہ ہے، اور آن لائن جیسا مسئلہ ہے کہ تعلیم کے سلسلے منقطع ہوئے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر اس کی روزی روزگار کا مسئلہ ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں تو ایسوں کے حق میں کچھ گنجائش کسی درجے میں زکوٰۃ کی رقم سے کبھی وہ مانگ رہا ہے تو آپ زکوٰۃ کی رقم سے سیدھا اس کے لیے موبائل لا کر دو، یا اس کو مالک بناؤ اور پھر ہیلے کر کے کسی طریقے سے یہ چیز لی جائے. اس طرح کی جو شکلیں ہیں تو ایک مالدار آدمی، ایک ایسا آدمی مانگ رہا ہے جس کو کوئی ضرورت نہیں موبائل، اور اب آپ اس کے لیے زکوٰۃ کے اموال میں سے دے. اور ایک جیسا بھی کورونا میں حالات آئے اور بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. ایک جگہ پر ابھی جمعہ کے دن میں گیا اور دعوت تھی، ہمارے رشتے دار تھے، تو ان کا لڑکا ملنے کے لیے نہیں آیا. مجھے تو پتہ نہیں چلا، میں سمجھا کہ کہیں گیا ہوگا. انہوں نے یاد دلایا، وہ ہمارے قریبی رشتے دار تھے، تو ماما وہ نہیں آیا اس لیے کہ وہ ابھی ایگزام دے رہا ہے MBBS کا. تو ایگزام دے رہا تھا، دوسرے تیسرے سال میں تھا. اس کے کمرے میں پھر اس نے مکان اپنا دکھلایا، بڑا شاندار مکان بنایا تھا. کچھ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا مکان بھی کوئی دیکھ. تو گیا تو وہاں وہ روم کے اندر تھا. انہوں نے کہا کہ اس کو بلاؤ، صرف ملاقات کر لے. میں نے کہا نہیں، ابھی وہ امتحان دے رہا ہے تو اس کے دماغ کو مخلہ بالتبع رکھو، اور خاص کر کے MBBS کا امتحان دوسرے تیسرے سال کا تو یقیناً اس میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس لیے آپ اس کو فری رکھیے. چنانچہ نہیں بلایا اس کو. تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بخود آیا کہ میں ملنا تو چاہ رہا تھا لیکن میرا تھوڑا یہ چل رہا تھا، جمعہ کا دن تھا. میں نے کہا امتحان بھی دینا ہے اور اس کے ساتھ نماز بھی اس کو پڑھنی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک غریب بچہ ہے، اس کے حق میں یہ چیز تحسینیات میں اب نہیں بنتی ہے. اس کے حق میں یہ چیز، اس کی ملازمت آئندہ ہو رہی ہے، اتنے برسوں سے محنت کر رہا ہے، کمانا ہے، اور روزی روزگار کا مسئلہ اس سے وابستہ ہے. ماں باپ خیر وہ تو مالدار تھے، لیکن دوسرے بہت سارے بچوں کے متعلق اس طرح کے مسائل آتے ہیں. تو ایسے احوال کے اندر افراد کے احوال بدلتے ہیں، یا وہ چیز کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کی تمیز ہم نہیں کر پا رہے ہیں کہ آیا یہ ضروری ہے حاجی ہے. خاص کر کے ضروری اور حاجی کا فرق کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تحسینی تو تھوڑی خارج کی ہے، اس لیے اس کا تو ادراک ہو جاتا ہے، لیکن ضروری حاجی دونوں کا، کبھی خود حاجی ضروری کا درجہ لے لیتی ہے. وہی ضرورات یہ الحاجت تنزل منزلۃ الضرورہ، اس طرح کا احوال کبھی پیش آتے ہیں، عامتاً و خاصتاً وغیرہ آپ سن چکے ہیں. تو ان بنیادوں کے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار اس طرح کا اشتباہ ہو جاتا ہے. یہ واضح نہ ہونے کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تین مراتب آپس میں بہت ایک دوسرے سے گہرے طور پر مربوط ہے. جو مثالیں دی اتنی ہی چیزیں مفتی کو مسئلے میں نہیں آئے گی، ایسی گنجلت چیز آئے گی سوال کے اندر کہ آپ کو اس کی تمیز کرنا مشکل ہوگا، آپ کا اس کا جواب دینا مشکل ہوگا. اس وقت فتویٰ جلدی سے نہ دیا جائے، ذرا غور و فکر کیا جائے اس بنیاد کے اوپر کہ ان تینوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ربط بھی ہے، ایک دوسرے سے الگ الگ بھی ہے، لیکن باہمی ربط بھی ہے، اس لیے کہ ہے تین چیزیں. اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو فرض کہا، جن کو واجب کہا، جن کو سنت کہا عوامر میں، اور نواہی میں جن کو حرام کہا، مکروہ کہا، تو کبھی حرام اور مکروہ کی بارڈریں مل جاتی ہے. اسی طریقے سے کہیں ایک چیز کے فرض ہونے نہ ہونے، ایک تو فرائض متعین ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن اب کوئی نیا مسئلہ آیا، اب وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، یا اس کی تمیز کرنا مشکل ہے. تو ایسے موقع کے اوپر ان کی آپسی روایتوں کو ہمارے فقہا نے جس وقت یہ سب چیزیں کی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کیسی محنتیں اور مشقتیں برداشت کی، اور شریعت مطہرہ کے قانون کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ کوئی پیچیدگی اور کوئی پریشانی نہیں. جو لوگ قانون کے ماہرین ہوتے ہیں وہ جب ہماری فرض، واجب، سنت وغیرہ کی تقسیمات کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے یہاں اصول فقہ کی تقسیمات دیکھتے ہیں، الفاظ کی، معانی کی، دلالات کی، تو وہ ششدر رہ جاتے ہیں کہ مسلم فقہاء کرام نے ایسی محنتیں کی. اسی کو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، فرانس کا ایک بڑا ماہر قانون
انگلینڈ کی کسی یونیورسٹی میں آیا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے خود اس قصے کو، ان کی کتاب ہے خطبات باولپور، اور اس کے اندر انہوں نے، لیکن چونکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مکمل عالم نہیں تھے، مکمل اس لائن کے ماہر نہیں تھے، اس لیے کچھ چیزیں ان کی طرف سے ایسی بھی ہوئی ہے جن سے اہل علم کو اختلاف کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے کچھ سوالات کی مجلسیں ہوتی تھی۔ اب آپ جانتے ہیں سوال جواب کی مجلس، اس کے اندر کوئی سوال کرے تو سوال کرنے والا بھی ایجوکیٹڈ، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہی عمومی طور پر سید حمید اللہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی یہ بحثیں چلتی تھی، تو انہوں نے پھر سوال جواب کی مجلس کو بھی اس خطبات باولپور کے اندر ہر لیکچر کے بعد، ہر محاضرے کے بعد انہوں نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو کچھ جواب بہت اچھے بھی ہیں، کچھ تاریخی معلومات والے بھی ہوتے ہیں، جواب دینے کے لیے کام بھی آتے ہیں، لیکن اسی کو آپ دلیل میں کسی کے سامنے پیش کرو یہ ضروری نہیں۔ ان چیزوں کو اس لیے پڑھنا ہے کہ عصر حاضر کے اذہان کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کے سوالات کیسے ہوتے ہیں اور کیسے جوابات سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے ان جوابات کو بھی ہم پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے سامنے ایجوکیٹڈ لوگ جب سوال کریں، خیر مجھے یہ بتلانا ہے کہ انہوں نے اسی کے اندر لکھا کہ اس پروفیسر نے آ کر یہ کہا کہ قانون کا علم سب سے مشکل ہے، جیسے ہمارے یہاں اصول فقہ کا، تو اصول قانون وہی ہمارا اصول فقہ، یہ مشکل ہے ان کے یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی مشکل ہے۔ اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں، جب بھی کوئی نیا سوال آیا ان کے یہاں کتاب اللہ ہے، سنت ہے، اجماع اور قیاس ہے، یہ چار ترتیب کے ساتھ ہے اور ان چاروں میں ان کو جواب مل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں، اور پھر استثلاء وغیرہ قیاسی کے ضمن میں ان چیزوں کو بھی ہم شریک کریں گے، مصالح مرسلہ کو بھی شریک کریں گے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، عرف کو، سد ذرائع کو، اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں ان تمام کو شریک کریں گے ان اصول کو، تو یقیناً یہ تینوں ضروری حاجی اور تحسینی کا پتہ چل جائے گا۔ ان مراتب کے آپسی اسی ربط پر گفتگو اگلے صفحات میں وہ کریں گے اور آگے اسی پر گفتگو کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔